السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کی تربیت ایک بڑا مشقت والا اور بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں اور اس میں مکمل اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور بڑی بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو اولاد کی تربیت کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے اور یا بالکل نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان کے گناہوں کا کفارہ کبھی کبھی اولاد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا اور ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے، ہم پر طعنت کرتی ہے، ظلم و ستم کرتی ہے، ہمارا کہا نہیں مانتی، تو سوچئے گا کہ کہیں ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم سے بھی کوئی گناہ ہوا ہے۔ فوراً اپنے رب کے حضور توبہ کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں، کیونکہ جب ہم اپنے خالق کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی جو مخلوق ہمارے ماتحت ہے، جو ہم سے جڑے لوگ ہیں، وہ بھی ہماری نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ ایک صحابی رسول گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے تو گھوڑا سواری نہیں کرنے دیتا، ان کو گرا دیتا، پھر سوار ہوتے پھر گرا دیتا۔ دل میں خیال ہے کہ یقیناً مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے، تو لہٰذا اللہ کے حضور توبہ کی، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے معافی مانگی، اور پھر گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑے نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی جو مخلوق ہمارے تابع ہے وہ بھی ہماری نافرمانی کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی اولاد کو ہمیشہ نیکی کی تعلیم دیں، نیکی کی تربیت کریں۔ صرف پیسے جوڑنے میں ہم لگ جاتے ہیں، بھی اولاد کے لیے حلال حرام جس طرح سے جہاں سے بھی ملے، جیسے بھی ملے ہم جمع کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد کا مستقبل اچھا ہو۔ یاد رکھیں، اگر ان میں نیکی اور تقوی ہوگا تو ان کا مستقبل خود ٹھیک ہو جائے گا، وگرنہ یہی جو پیسہ ہم جمع کرتے ہیں ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کے ساتھیوں نے سے کسی نے پوچھا کہ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں نے ان کو تقوی کی تعلیم دی ہے، تقوی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر ان میں تقوی ہوگا، اللہ سے تعلق ہوگا، تو اللہ تقوی والے لوگوں کا ساتھی ہے، اللہ ان کا مددگار ہوگا۔ اور اگر ان میں تقوی نہیں ہوگا، وہ نافرمان ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، باغی ہوں گے، تو مجھے ایسوں کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ جانے اور وہ جانے۔ اس وقت کے جو باقی بادشاہ تھے وہ اپنی اولاد کے لیے، ایک ایک بچے کے لیے کئی لاکھ درہم چھوڑ کر گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حالات وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تقوی کا اور گناہ کا اثر اپنے وقت پر ظاہر ہوا، تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا، آپ کی اولاد نے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ صدقہ کیے، خیرات کیے، اور اس وقت کے جو بادشاہ کے بیٹے تھے، بادشاہ کا جو بیٹا تھا، وہ اسی شہر میں، اسی چوک میں لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا۔ تو دیکھیں، نیکی کی تعلیم دیں، اولاد کو تقوی کی تعلیم دیں، نیکی کے راستے پر لگائیں۔ مال نہ بھی ہو، دولت تھوڑی بھی ہو، اگر تقوی ہوگا، اللہ سے تعلق ہوگا، تو انشاءاللہ ان کا مستقبل ٹھیک ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔